بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بعض روایات میں اس بستی کو نینوا کہا جاتا ہے۔ یہ بستی ایک بڑی قوم پر مشتمل تھی جو شرک اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور عذاب سے خبردار کیا، مگر قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ قوم یونس نے کہا کہ وہ کسی قسم کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ مسلسل انکار سے حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہاں مزید رکنا ہے بے سود، اس لیے وہ روانہ ہو گئے اور ایک قریبی سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو شدید طوفان آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کشتی میں موجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک مسافر کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی اور 3 بار قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے اور مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 قسم کے اندھیروں میں محصور ہو گئے: رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس کٹن وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور توبہ کے ساتھ دعا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا اتنی مؤثر اور بابرکت ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے ان کے جسم پر اثر پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک خاص بیلدار درخت، بعض روایت میں یہ کدو کا درخت بتایا گیا ہے، اگایا تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کر سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے تو وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ حیرت انگیز طور پر جب وہ واپس آئے تو ان کی قوم ایمان لا چکی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ان کا نبی چلا گیا اور آسمان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تھی، تو سب گھبرا گئے۔ انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی۔ بچوں، بوڑھوں، جانوروں سمیت سب نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس کی قوم وہ واحد قوم تھی جو عذاب کے اثار دیکھ کر توبہ کر کے ایمان لے آئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کئی اہم سبق حاصل ہو، جس میں ایک تو یہ ہے کہ صبر اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا، یعنی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود قوم کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ دیا، جس پر انہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم اور مدد کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں رہتی۔ تو دعا کی طاقت، دعا یونس ایک بہت مؤثر دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ اجتماعی توبہ کی قبولیت، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر پوری قوم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔